تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل تیمم کے حوالے سے، لفظ تیمم کئی اسلامی بھائیوں نے سنا ہوگا، تو تیمم ہوتا کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو کب کرنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل آج ہم مسائل سیکھیں گے۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، موضوع ہے آج تیمم۔ کئی اسلامی بھائیوں کے لیے نیا لفظ ہوگا کہ تیمم کیا چیز ہے، یعنی احکام شرعیہ ہم سنتے رہتے ہیں، نماز، روزہ، غسل، وضو وغیرہ، یہ تیمم کیا چیز ہے کہ جس کے مسائل بتانے کے لیے سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس لفظ کے حوالے سے بتائیے، اور جو تلفظ میں کر رہا ہوں یہی درست ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تیمم، تا یا پھر میم کے اوپر تشدید آئے گی اور پیش آئے گا اس پہ، اور اس کے بعد اگلی میم جو ہے وہ ساکن ہے، تیمم۔ تو تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا، جستجو کرنا کسی سے۔ تو تیمم کا یہ لغوی معنی ہے، اور شرعی اصطلاح میں تیمم یہ قائم مقام ہے وضو کا، ٹھیک ہے، یا غسل کا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی شخص کو وضو کرنے کی حاجت درپیش ہو اور پانی پہ قدرت نہ پائے، غسل کرنا پڑ جائے، فرض ہو گیا، اور پانی پہ قدرت نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کا ایک نعم البدل، ایک ایسا ذریعہ اور ایسا سبب بنایا ہے جس کے ذریعے سے انسان وہ عبادتیں کر سکتا ہے جو عبادتیں بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو گویا طہارت حاصل کرنے، پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جہاں وضو ہے، غسل ہے، یہ پانی ہونے کی صورت میں تو ان کے ذریعے ہم طہارت حاصل کریں گے، اور اگر کوئی پانی نہ پائے، پانی پہ قدرت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اب شریعت مطہرہ نے پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تیمم بتایا ہے۔ اور تیمم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، بالکل یا آستین اوپر چڑھا لی جائیں، چونکہ ہاتھوں کا بھی مسا ہوگا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر، یا وہ چیزیں جو جن سے زمین سے ہیں ان پر مارے، ٹھیک ہے، اور دل میں یہ نیت ہو مارتے وقت کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میرے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے۔ تو اس طرح کی نیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ زمین پر یا زمین کی جنس سے جو چیز ہے اس پر یہ مارے گا۔ اگر گرد غبار لگ جائے تو اس کو یوں نہیں جھاڑنا، صحیح، گرد غبار لگ جائے تو انگوٹھے کے جو جڑ ہے اس طرح ٹکرا کر جو گرد غبار ہے وہ جھڑ جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چہرے کی جو حدود وضو کے اندر دھونا فرض تھی، صحیح ہے، تیمم کے اندر چہرے کی انہی حدود پر یہ جو جن سے زمین پہ ہم نے ہاتھ مارا، تو یہ ہاتھ ہم نے اس حصے پر پھیرنا ہے، یعنی جتنا حصہ دھونا تھا اتنے حصے پر ہم نے یہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ جس طرح وضو کے اندر تھا کہ کوئی کھال بال
حصہ جو چہرے کی حد میں داخل ہے صحیح ہے، اس پہ پانی پہنچنے سے وہ رہ نہ جائے، کم سے کم 2 قطرے بہ جائیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ ہر کھال بال رواں جو بھی چہرے کی حدود میں شامل ہے اتنے حصے پر یہ ہاتھ پھر جائے، صحیح، بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے. اور دوسرا اب اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کا اچھے انداز میں اس سیدھے ہاتھ کا پہلے مسح کریں پھر الٹے ہاتھ کا مسح کریں کونی سمیت. تو اس میں بھی کوئی بال کھال کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے ہاتھ کا کہ جس پہ یہ ہاتھ نہ پھرا ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ تیمم کیا جاتا ہے. اور مزید اس کی پھر آگے سوالات میں ہم تفصیل بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت مطہرہ نے یہ طریقہ رکھا ہے تاکہ ایک انسان کہ جو پانی پہ قدرت نہ پائے، صحیح، بسا اوقات تو پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے، یا پانی وافر مقدار میں موجود ہے، دریا نہر کے کنارے موجود ہے لیکن پانی کے استعمال پر یہ قادر نہیں ہے. صحیح، تو اب ایسی صورت میں اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے وضو یا غسل کے قائم مقام ایک چیز تیمم رکھی ہے. تو تیمم کر کے یہ عبادت کر سکتا ہے. شریعت مطہرہ نے گویا کسی بھی انسان کو جو مکلف ہے صحیح ہے، عبادت کے اگر اس انداز میں عبادت نہیں کر سکتا تو اس کے آلٹرنیٹ ایک دوسرے طریقے عطا فرمائے. ٹھیک، تو تیمم یہ نائب اور قائم مقام ہے وضو اور غسل کا. ٹھیک ہے. یعنی ابھی کوئی بھی حالت ہو ہمیں طہارت لازمی حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے ذرائع وضو اور غسل تھے. تو اگر وضو اور غسل پانی سے ہوتا ہے تو اگر پانی دستیاب نہیں تو شریعت نے پھر بھی پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ تیمم کیا جائے. تو یہ تیمم کا جو آپ نے لفظ بھی بتایا مختصراً طریقہ بھی ارشاد فرمایا. آج کئی اسلامی بھائیوں نے اس کو پہلی مرتبہ سنا ہوگا زندگی میں کہ یہ تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کیا یہ کوئی آج کل کی ایجاد ہے یا یہ مدنی چینل پر بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کا حکم کب سے ہے، یعنی کب سے نازل ہوا اس کو حکم؟ اس کا حکم قرآن پاک کے اندر باقاعدہ موجود ہے. اور جب تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وضو اور غسل کرنے کا حکم تھا. وضو غسل کیا جاتا تھا صحیح، اور پانی کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور جب شریعت مطہرہ نے مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ احکامات ہیں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ سچی کتاب ہے اور یہ مختلف ادوار میں مختلف احوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بندوں کے لیے مناسب تھا اس طرح کے احکامات وقت کے مطابق نازل فرمائے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی ٹھیک ہے، اور پانی نہیں تھا. صحیح. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیمم سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یہ 6 سپارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا یا عورت سے مباشرت یعنی ہم بستری کی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو. تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو. اس پر حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جملہ اس موقع پر تاریخی ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. ماشاءاللہ. یعنی ایسی برکات کا ظہور تم سے ہوتا رہتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا تو وہ ہار اسی کے نیچے پڑا ہوا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ام المؤمنین ہیں. یہ ان کی برکات میں سے ہے کہ ان کا ہار کا گم ہونا اس امت کے لیے تیمم
حاصل ہونے کا ایک ذریعہ بن گیا. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں ہر حالت میں ہمیں وضو یا غسل، اگر غسل فرض ہوگی تو ہر حالت میں وضو یا غسل جو بھی کنڈیشن ہے وہ کر کے ہی ہم عبادت کر سکتے تھے، اس کے بغیر نہیں. پانی آج کے جدید دور میں بھی پانی کی قلت تو ہے، شہروں تک میں پانی نہیں ملتا. تو اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کو کتنی آسانی عطا فرمائی کہ وہ پانی نہ ہو تو مٹی کے ذریعے بھی اپنی طہارت حاصل کر سکتے ہیں. حضور یہ وضو کے مسائل ہم نے سنے، غسل کے مسائل ہم نے سنے، اس کے اندر ہم نے فرائض سنے کہ بھی وضو کے فرائض ہیں، 4 فرائض ہیں، غسل کے بھی فرائض ہیں. تو تیمم بھی طہارت ہی ہے، اس سے بھی ہمیں پاکی حاصل ہوتی ہے. تو اس کے بھی کچھ فرائض وغیرہ ہیں یا بس جیسے چاہے کر لیں؟ اس کے بھی فرائض ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح وضو کے غسل کے ہم نے فرائض سیکھے تو اسی طریقے سے تیمم کے بھی فرائض ہیں. تیمم کے 3 فرائض ہیں. 3 فرض ہیں اس کے. پہلا فرض ہے نیت کرنا. اچھا، نیت کرنا فرض ہے. یہاں پر نیت کرنا فرض ہے. وضو میں اور غسل میں نیت کرنا یعنی اس بات کی کہ میں پاکیزگی حاصل کر رہا ہوں، اس بات کی نیت کرنا وضو میں یا غسل میں ضروری نہیں ہے. اگر اس کو یوں بھی علماء نے بیان فرمایا فرق کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص جا رہا تھا پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، وہ اس قدر نہایا کہ ہر حصہ جسم پر پانی بہہ گیا، چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی، یا بارش میں نہایا یا تالاب میں نہایا اور اس کا وضو کا ارادہ نہیں تھا، جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو وہ با وضو حالت میں نکلے گا، یعنی جب کہ اس کے تمام اعضاء بالکل اعضاء وضو اچھی طرح دھل گئے ہوں. اس سے غسل کا معاملہ ہے، بس وہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی اگر کر لے تو غسل بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن جو تیمم ہے اس کے اندر نیت کرنا اس کی شرط ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے. اگر کوئی بغیر نیت کے اگر صرف اس طرح زمین پہ ہاتھ مارے اور چہرے پہ مسح کر لے، ہاتھوں پہ مسح کر لے تو اس طرح اس کا تیمم نہیں ہوگا. تیمم کے لیے ضروری ہے نیت کرنا، اس لیے کہ لفظ تیمم کا معنی ہی قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا. تو یہ لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تیمم کے اندر نیت ضروری ہے. تو پہلا فرض ہے نیت طہارت، پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت. یعنی کیا الفاظ استعمال کرنے ہوں گے اس کے اندر؟ فرائض کی ادائیگی یعنی اس کی نیت کے اندر جو 3 فرض ہیں، پہلا جو نیت کرنا ہے اس میں اس کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ مجھے پاکیزگی حاصل ہو جائے، میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں فرض نماز ادا کر سکوں یا نماز ادا کر سکوں. ٹھیک ہے. تو یہ نیت اس کے دل میں ہونی چاہیے. اور دوسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا. جن سے زمین پہ ہاتھ مارنے کے بعد اب پورے چہرے کا مسح کرنا، یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اس طرح ان پہ مسح کرنا کہ کوئی حصہ بھی اتنے وضو میں ہاتھ پھرنے سے باقی نہ رہے. تیمم کے یہ 3 فرائض ہیں، تو ان میں سے کسی بھی طرف بے دہانی نہیں کرنی. اولا نیت دل میں رکھیں، پھر جن سے زمین پر اپنے ہاتھ مارنے ہیں اور اس کے بعد چہرے کا مسح کرنا ہے اس انداز میں کہ کوئی حصہ باقی ہاتھ پھرنے سے نہ رہے، ایسی کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پہ مسح کرنا ہے. یعنی اب مٹی کے ذریعے تیمم کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا؟ یعنی مٹی سے اپنے چہرہ بالکل بھر لیں، ہاتھوں کو بھر لیں، اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا؟ کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یعنی جو زمین یا جن سے زمین سے کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، مثلا سنگ مرمر لے لیں، ٹھیک ہے، یہ جن سے زمین میں سے زمین سے نکلتا ہے، پہاڑ ہیں، یا اسی طریقے سے دیواریں ہوتی ہیں، تو یہ جن سے زمین کہلاتی ہے. اب جن سے زمین یا یہ لفظ بھی لوگوں کو سمجھ میں شاید مشکل سے آ رہا ہو، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ جو چیز زمین ہو یا زمین کے حکم میں ہو، زمین کہا جائے اسے، تو اس کی تعریف فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر اگر اس کو ہم آگ میں جلائیں تو نہ راکھ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، جیسے لکڑی کو ہم جلاتے ہیں تو راکھ ہو جاتی، اس سے تو ایسی چیز نہ ہو جو راکھ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ ایسی چیز کہ جو آگ میں جلائیں تو پگھلے بھی نہ. اب جیسے موم ہے، اس کو آگ میں ڈالیں تو پگھل جاتا ہے، پلاسٹک ہے وہ پگھل جاتا ہے، تو ایسی چیز جو آگ میں جلانے سے نہ راکھ ہو، جیسے لکڑی راکھ ہو جاتی ہے، نہ وہ پگھلتی ہو، لوہا پگھل جاتا ہے، جیسے لوہا ہے یہ پگھل جاتا ہے، یا موم ہے پلاسٹک ہے پگھل جاتا ہے، ٹپکنے لگتا ہے، یا آگ میں جلانے سے وہ نرم بھی نہ ہو، تو لوہا ہو، حالانکہ کتنی سخت یہ ہے ایک میٹل،
تو یہ بھی آگ میں جلانے سے مڑ جاتا ہے، جی بآسانی اس کو موڑ لیا جاتا ہے. پیتل، تانبا یہ نرم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ چیز کہ جو آگ میں جلانے سے نہ راکھ ہو ٹھیک ہے لکڑی کی طرح، اور آگ میں جلانے سے نہ وہ پگھلے جیسے پلاسٹک پگھل جاتا ہے، اسی طریقے سے آگ میں جلانے سے وہ نرم بھی نہ پڑے. صحیح. تو ایسی چیز زمین کی جنس میں سے کہلاتی ہیں. مثلاً جیسے ریت، صحیح، چونا، ٹھیک ہے، ایسی گندک، ٹھیک ہے، اور سنگ مرمر، گیرو، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، یہ اس طرح کے جتنی چیزیں اگرچہ ان کے اوپر کوئی گرد غبار نہ بھی پڑی ہو، صحیح، تو یہ زمین اور جن سے زمین کہلائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہم جب ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ پہ مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پلاسٹک ہے، صحیح، بس یہی ٹیبل لے لیں، لکڑی کا، یہ لکڑی کا ہے، اس کو آگ لگائیں تو یہ جل کے راکھ ہو جل بھی جائے گا. گا. اب ایسی چیزیں جو زمین کی جن سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ٹیبل کی مثال، صحیح، اگر اس کو کئی دنوں تک ہم ایسے ہی حالت میں رہنے دیں جی جی تو ایک وقت میں اس پہ گرد غبار آ کے جمع ہو جائے گا. اتنی گرد اگر کسی پلاسٹک یا لوہے کی یا کانچ کی کسی چیز پہ یا لکڑی کی کسی چیز پہ آ کے پڑی ہو، یا کپڑا ہے کپڑے پہ پڑی ہو، کہ اگر ہم اس پہ ہاتھ سے لکیریں کھینچنا چاہیں تو باقاعدہ اس میں لکیریں ظاہر ہوں، نشانات بن رہے ہوں. جیسے کہ عام طور پہ کوئی کار اگر 2-4 دن تک کھڑی رہے تو اس کے شیشوں پہ بھی گرد غبار آ کے لگ جاتا ہے. بس اوقات بچے اس پہ ڈیزائن بنا لیتے ہیں. تو ایسی گرد غبار کے جو جس پہ لکیروں ہاتھ کی انگلی پھیریں تو نشانات پڑیں، اتنی گرد غبار اگر کسی چیز پہ آ کے پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ زمین یا جن سے زمین سے نہ ہو، تو اس پہ اگر ہاتھ مارنے سے گرد اٹھے، اڑے اور ہاتھوں پہ لگے، ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ اصل میں لگا، ہاتھوں پہ لگے، تو یہ علامت ہے کہ اڑے گی تو وہ اتنی مقدار میں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگے گی. اب اس جو زمین کی جنس سے نہ ہو، صحیح، اس سے تیمم کی صورت فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ اس پہ اتنی گرد ہو کہ ہاتھ ماریں تو اڑے، صحیح، اور ایک یہ علامت کے لکیر کھینچ سکے، نشان پڑ جائیں انگلیوں پہ، تو ایسی جگہ پہ اگر ہاتھ ماریں گے تو تیمم ہو جائے گا. لیکن مٹی کا ہاتھ میں، ایسی صورت میں مٹی کا ہاتھ میں لگنا ضروری ہے، صحیح. اب وہ چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہاتھ میں اب مٹی کا لگنا ضروری ہوگا. ورنہ جو زمین یا جن سے زمین سے جو چیزوں کا بیان کیا گیا ان پہ اگر تیمم کر رہے ہیں تو ان پہ تیمم کرنے کے لیے مٹی کا ہاتھ پہ لگنا ضروری نہیں ہے. جیسے مسجد کے صاف شفاف سنگ مرمر کے فرش پہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی تیمم کرنا چاہتا ہے، صحیح، تو اب مٹی لگنا ضروری نہیں ہے، صحیح. لیکن لکڑی پہ اگر تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس لکڑی پہ اتنی گرد غبار ہونا ضروری ہے کہ اس پہ ہاتھ مارتے وقت وہ کچھ اڑے، یعنی ایسی صورت میں ہم اصلاً تو مٹی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اصل اب یہاں پہ اب گویا ہم جو تیمم کر رہے ہیں وہ لکڑی سے نہیں کر رہے، مٹی سے ہو رہا ہے. وہ ہم اسی طرح کوئی کپڑے پہ گرد غبار کافی دنوں سے پڑی ہے تو ہم کپڑے سے نہیں کر رہے، اصل یہاں پہ وہی مٹی ہے جو اس کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، ٹھیک ہے. تو پاکیزہ مٹی چاہے وہ سنگ مرمر کی صورت میں، زمین یا زمین کی جنس میں کسی صورت میں ہو، یا گرد غبار یہ بھی مٹی ہے، کسی کپڑے پہ لکڑی پہ پڑی ہو تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیمم کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی سوالات شامل کریں گے. آئیے سلسلے میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ کیا سگریٹ وغیرہ پینے سے یا نسوار کرنے سے یا پان کرنے سے ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. سگریٹ پان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے، تو جب کینولا لگی ہو کسی مریض کی وضو ہو اس کو، تو کینولا لگے ہوئے انجیکشن لگے گی یا ڈرپ لگے گی تو عورت باہر نہیں آئے گی اندر جائے گی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا نا سر؟ ٹھیک ہے. کینولا والے کے وضو کا حکم. ایک کال اور دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید ہے. مجھے ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں آدمی اگر رو رہا ہے اور آنسو ٹپک رہے ہیں تو اس سے اس کا وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز کی حالت میں آنسو والے کا وضو. جو 3 کالز ہیں اور تینوں ہی
وضو سے متعلق ہیں، پچھلے سلسلے بھی ہمارے وضو سے متعلق تھے۔ جی جی پہلا سوال ہے کہ سگریٹ، پان وغیرہ کھانے سے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ خوشبودار ہو صحیح، یا بدبودار ہو، ٹھیک ہے، چاہے منہ سے جائے صحیح ہے، یا رگوں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے انجیکشن کی صورت میں ٹھیک جائے، ہے۔ تو جسم میں چیز کے داخل ہونے سے، جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناپاک چیز بھی اگر چلی بھلے وہ شراب پی لی اگر کسی نے، شراب اگر کسی نے معاذ اللہ پی لی تو شراب ٹھیک ہے۔ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر شراب پی کر وہ بے ہوش ہو گیا، نشے میں آ گیا، اب اس نشے میں آنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بھی اسی طرح ہے کہ کینولا لگا ہوتا ہے بعض دفعہ ڈرپیں لگانے کے لیے کہ بار بار ڈرپ لگنی ہے، انجیکشن لگنا ہے، تو وہ ایک کینولا پلاسٹک کا لگا دیتے ہیں کہ سوئی تو ایک ہی دفعہ چلی جائے، پھر بار بار اس میں ڈالیں گے دوائی اندر چلی جائے گی۔ تو اب سائل یہ کہہ رہے ہیں کہ کینولے میں بھی تو دوائی اندر جاتی ہے، باہر تو کچھ بھی نہیں آتا، تو اگر یہ لگا ہو کسی کو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ عام طور پہ کینولا لگنے کی صورت میں اس طرح ظاہر تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز باہر آئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب تک ناپاکی یعنی خون عام طور پہ، تو جب تک خون کا باہر آنا ظاہر نہیں ہوگا صحیح، تو اس وقت تک وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ڈرپ لگنے سے یا انجیکشن لگنے سے وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ ریٹرن کوئی خون بہتا ہوا باہر نہ آئے، اور عام طور پہ ایسا دیکھا نہیں گیا، یعنی کینولا سے خون باہر نہیں آتا، اس وقت نظر نہیں ٹھیک آتا۔ ہے، یعنی اس کو دیکھ لیا جائے، اگر واقعی خون آیا ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں اگر نظر خون آ رہا ہے واپس آ جاتا ہے تو پھر وضو کر لیا جائے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا دیکھا نہیں گیا کہ کینولا کسی کے لگاؤ اور اس کینولا کے جو ربڑ ہوتا ہے اس میں سے خون باہر آئے، اس طرح دیکھا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے۔ جاوید بھائی کا سوال تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے اور وضو کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اب خوف خدا سے اگر آنسو بہہ جائیں کسی وضو کیے ہوئے شخص کے تو کیا اب وضو ٹوٹ جائے گا؟ نماز میں یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہوئے اگر کوئی عشق مصطفیٰ یا خوف خدا میں اگر کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، صحیح، یا ویسے ہی کسی غم میں والدین کی یاد آ گئی فوت شدہ، یوں آنسو بہا لیے، یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بے ساختہ خود بخود دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کی محبت میں کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، یا کسی زخم یا تکلیف کی چوٹ کی ناقابل برداشت ہونے کی صورت میں اس میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے، الغرض رونے کی کوئی بھی کیفیت ہو ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے نکلنے والے آنسو پاک ہیں، پاک ہے، جسم کپڑا جہاں پہ وہ لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا، صحیح ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک آنسو ٹھیک ہے، جو آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آشوب چشم آشوب جس چشم، کو ہم کہتے ہیں، صحیح، تو آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں، دکھ رہی ہوتی ہیں، تو اب جو ایسی صورت میں آنسو نکلتے ہیں ٹھیک ہے، دکھتی آنکھ سے، صحیح، وہ ناپاک ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ ناپاک ہوتے ہیں، ان سے وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہمارے ناظرین سامعین کو رکھنا چاہیے ٹھیک ہے، کہ ہر آنسو یہ وضو نہیں توڑتا، پیاس کٹ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو قریب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، صحیح، تو ان اشک بار آنکھوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انگلی چلے گئی آنکھ میں اپنی یا بچے کی ہاں جی، لگ کسی جاتی بھی طریقے سے، تو یوں آنسو بہ رہے ہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہوا تیز ہو تب آنسو آنا شروع اس ہو کے جاتے ہیں، ذریعے بھی آنسو آ جاتے ہیں، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک بس ہے، ایک آنسو ہے جو وضو توڑنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے صحیح، آشوب چشم والی صورت میں جب آنسو نکلتا ہے اور وہ آنکھ سے بہہ جائے، ٹھیک ہے، ٹپک جائے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو وضو ٹوٹنے کے حوالے سے ہم نے سنا حضور تیمم کی بات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کریں، جی تو اب شہروں میں ہم رہتے ہیں، دیہاتوں میں بھی بہت پانی کی قلت ہے، تو کہیں بھی رہتے ہوں تو اب تیمم کرنا شروع کر دیں، یا کوئی مخصوص صورتیں ہیں کہ ان میں جب پہنچیں گے تو اب تیمم کرنے کی اجازت ملے گی، کب کیا جاتا ہے؟ تیمم کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے اور مسجد کے نلکے میں پانی نہیں ٹھیک ہے ہے، تو تیمم کر لیں، بجلی گئی ہوئی موٹر نہیں بجلی چلی، گئی ہوئی ہے، اپنے گھر پہ آئے پانی نہیں ہے ٹھیک تو ہے، تیمم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، تیمم کے لیے ضروری ہے کہ تیمم کرنے والا پانی پر قدرت نہ پائے۔ اب پانی پہ قدرت نہ پانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اس شخص کو ایسی بیماری لاحق ہے صحیح، کہ اس بیماری کے باعث یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب پانی استعمال نہ کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پانی استعمال کرے گا
تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، بیمار ہے، پانی استعمال کرے گا تو پانی مرض استعمال کرنے کی صورت میں مرض بڑھ جائے گا یا یہ مر جائے گا. صحیح. اور تو یہ والی کنڈیشن. اور یہ اب اس کا یا تو تجربہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اس موقع پر میں نے اس طرح کی بیماری میں جب مبتلا ہوا تھا تو میں نے پانی استعمال کیا تو میرا مرض بڑھ گیا. اپنے اوپر تجربہ، اپنے لوگوں پہ نہیں، اپنا تجربہ ہو. لوگوں کو دیکھتا ہے تو بولے مجھے بھی ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ 100 بخار تھا، ٹھیک ہے، جو بخار کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے بخار کی وہ 100 آ رہا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو اپنا تجربہ ہے کہ جب میں نے وضو کیا تو وضو کرنے سے میرا بخار 102 ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ مرض بڑھ گیا. ٹھیک ہے. یا ایک صورت یہ کہ اگر یہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو بیمار ہو جائے گا. اچھا، بیمار نہیں ہے لیکن اب ہو جائے گا. اب ہو جائے گا. تو ایسی صورت جیسے سردی میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھنڈے علاقوں میں جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں جی تو ٹھنڈے علاقوں کے جیسے مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے، جی اب کسی کو غسل کی عادت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں اتنی ٹھنڈ میں یہاں باب المدینہ میں کبھی نہانے کا تصور بھی نہیں تھا، اب وہاں پہ نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ تجربہ ہو، پہلی دفعہ کا یہ خوف نہ ہو، پہلی دفعہ کا یہ خوف نہ ہو کہ یہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ خود ساختہ خوف ہے. تجربہ ہو اس کا کہ جب کبھی اتنی سردی میں نہایا ہوں تو بیمار ہو گیا. صحیح. اچھا، اس میں یہ ہے کہ سردی تو ہے لیکن اس کے پاس لحاف ہے، یعنی بچت کر سکتے اپنی. سردی ہے لیکن گرم پانی کا اہتمام بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ تیمم نہیں کرے گا. صحیح. اس کو گرم پانی کی سہولت موجود ہے تو گرم پانی کر کے پھر غسل کرے گا، یا وضو کی حاجت ہے تو وضو کرے گا. اچھا، گرم پانی کے باوجود اس سے وضو یا غسل کرنے کے بعد بھی یہ بیمار ہو جائے گا اگر ایسا معاملہ ہے. تو اب اس میں ایسی صورتیں اختیار اگر یہ کر سکتا ہے کہ کسی طرح ٹھنڈ اور سردی اس کو نقصان نہ پہنچائے، مثلا لحاف اوڑھ لے یا گرم چادروں میں لپٹ جائے، اگر یہ اسباب کرنے کے باوجود بھی یہ بیمار ہو جائے گا. صحیح. اور اس کا ایک تجربہ ہو کہ جب بھی میں نے ایسے موقع پہ غسل کیا تو میں بیمار ہو گیا. صحیح. تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے عذر ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی ہونے کے باوجود بھی پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے. تو یہ تیمم کرے گا. اسی طریقے سے چاروں طرف جو شخص جس جگہ پر موجود ہے، چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ صحرا ہو، وہ جس مقام پر موجود ہے اب اس کو وضو کرنے کی حاجت درپیش ہے. چاروں طرف ایک میل، ایک میل ادھر ایک میل ادھر، چاروں طرف یعنی اس کے ہر طرف. صحیح ہے. ایک میل کے دائرے میں پانی اس کو دستیاب نہیں ہوگا. اس کا اسے ظن غالب ہو. ظن غالب یہ تھوڑا بتا دیجیے. ظن غالب یعنی کبھی گمان، ٹھیک ہے، کہ اتنے ایریے میں پانی چاروں طرف ایک میل تک نہیں ملے گا. ایک میل یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی باب المدینہ سے جا رہا ہے حیدرآباد کی طرف، ٹھیک ہے، ہائی وے پر قریب جہاں پیٹرول پمپس ہوتے ہیں وہاں پہ تو عام طور پہ پانی دستیاب ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات پیٹرول پمپ بھی کئی کلومیٹر کے بعد آتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ یعنی 6 کلومیٹر بعد اب پیٹرول پمپ آئے گا اور یہ اس پیٹرول پمپ سے اگلے پیٹرول پمپ کے درمیان میں یعنی 3 کلومیٹر پہ درمیان میں تو نہ ادھر پانی نہ ادھر پانی، کہیں پہ بھی نہیں. اور نماز کا وقت جاتا دکھ رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اپنے علاقے میں اپنے گلی محلوں میں مسجدوں میں پانی ختم ہو گیا تو بھائی یہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے. ایسا ایک واقعہ جامعہ جب ہم پڑھا کرتے تھے، اچھا، تو ایک قریبی فلیٹ سے ایک نمازی آیا کرتے تھے، تو مسجد میں کسی سبب لائٹ نہ ہونے کے سبب پانی نہیں تھا، موٹر نہیں چلی. تو اب ایسی صورت میں اب جامعہ کے طلبہ ادھر ادھر مساجد میں کچھ چلے گئے، جن کا وضو تھا وہ اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ نمازی اپنے فلیٹ سے آیا، نل کھولا، پانی نہیں تھا، فوراً تیمم کرنے لگ گیا. اب اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی ایسی صورت میں آپ کا تیمم کرنا جائز نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہوگی. جامعہ والے باہر گئے ہوئے پانی کی تلاش میں اور وہ آ کے یہاں پر تیمم کر رہا ہے، اس کو سمجھانا بھی دشوار ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ کہے تیمم کس لیے، پانی نہ ہو تو تیمم، پانی نہیں ہے. تو خیر اس کو پھر پیار محبت سے سمجھایا گیا. تو اپنے گلی محلوں میں یا علاقے میں پانی ختم ہونے سے
تیمم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے، تو آس پڑوس سے پانی ملنا ممکن ہے، تو جہاں آپ کو چاروں طرف 1-1 میل تک پانی ملنا ممکن ہو تو پھر تیمم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پانی اگر جو نارمل قیمت ہے اسی قیمت میں ملتا ہے تو اس کو خرید کر وضو کرنا ہوگا، یا غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا ہوگا. اور اگر ڈبل قیمت کوئی مانگتا ہے تو اس کا فقہاء نے لکھا ہے تو اب یہ ایسی صورت میں تیمم کر لے. لیکن علاقوں میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی، ادھر ادھر سے پانی جمع کیا جا سکتا ہے، حاصل جا کیا کر جا مانگے گا محلے والوں سے کہ آپ لے سکتا ہے، لینا چاہیے، اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور چونکہ مسلمان ہیں، کوئی اگر یہ کہے گا بھی کہ مجھے وضو کرنا ہے ٹھیک ہے تو کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا. تو اسی صورت میں اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی علاقے والوں کے لیے. اسی طرح یہ قافلے میں ہے، ٹھیک ہے، اور قافلہ جا رہا ہے، پانی تھوڑی مقدار میں ہے، پانی ہے تو ان کے پاس پانی ہے، کم ہے، یعنی کم ہے. اب یہ اگر پانی سے وضو کر لے گا تو وضو کرنے کی صورت میں اب یہ چونکہ پانی جس جگہ جا رہا ہے ان کے پاس آگے پانی کے اسباب نظر نہیں آ رہے، بس یہی پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکیزہ یا بوتل جو بھی ہے. اگر اس سے وضو کر لیتا ہے تو پینے میں دشواری ہوگی، ٹھیک ہے، کھانا پکانے میں دشواری ہوگی. تو شریعت مطہرہ نے اس میں بھی مسلمانوں کی، ہم انسانوں کی رعایت فرمائی کہ ایسے موقع پر چونکہ کھانے پینے کا کوئی نعمل بدل تو ہے نہیں، صحیح، پینا ہے، اب آپ نہ پئیں کچھ اور کر لیں یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ہماری ضرورت اور ہماری ناتوانی کو دیکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ پینے کے لیے، کھانے کے لیے پانی کو روک لیں، ٹھیک ہے، اور وضو کی جگہ یہ تیمم کر لیں. صحیح. یہ اس وقت ہے کہ جس جگہ قافلہ جا رہا ہے وہی پانی. یہ مدنی قافلے کی خاص بات مدنی قافلے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی سفر ہو رہا ہو، یعنی عام آدمی بھی اکیلا بھی جا حالت رہا میں ہے اگر کوئی جا رہا ہے، چاہے وہ ٹرین کا سفر ہے کسی بھی، تو ایسے موقع پہ پانی اس کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی پانی نہیں دے رہا ہے اسے، صحیح، تو ان صورتوں میں اس کے لیے اجازت ہوگی. اسی طریقے سے پانی قریبی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر پانی لینے جائے گا تو دشمن کا خوف ہے، اچھا، کہ اگر یہ باہر نکلا یا یہ آس پاس نظر آیا پانی کے تو اس کو مار دیا جائے گا، یہ اسے واقعتاً خوف ہو، یقین ہے کہ میں مارا جاؤں گا. تو دشمن کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے، بھلے پانی بالکل قریب میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو باہر جانا اگر اپنی جان کے لیے ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بن جائے دشمنوں کی طرف سے، واقعتاً جائے گا تو مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ وضو کے بجائے تیمم کر سکتا ہے اگرچہ پانی بالکل اس کے سامنے ہی ہو. صحیح. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے پوری نہر تھی، ٹھیک ہے، لیکن پانی تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا. صحیح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا، ٹھیک، کئی دنوں تک آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، پانی بھی نہ پانی جا رہا تھا نہ کھانے کا، نلکوں کے ذریعے آتا ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں تھا. تو ایسی صورت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمم کی کوئی صورت اختیار کی ہوگی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے تیمم کی صورت اختیار فرمائی. اسی طریقے سے قافلہ رخصت ہونے کا خوف، کہ اگر یہ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، پانی تو ہے آدھے کلومیٹر پہ ہی پانی ہے، لیکن ٹرین نکل جائے گی، ٹرین چلی جائے گی، تو اب ایسی نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر اس کو پتہ ہے مل جائے گا لیکن اتنی دیر میں واپسی آئے گا تو ٹرین چلے جائے گی، قافلہ رخصت ہو جائے گا، یہ اذیت میں آ جائے گا. تو شریعت مطہرہ نے اس اذیت کا بھی اعتبار فرمایا اور اس میں بھی رخصت عطا فرمائی، ایسے موقع پر بھی یہ تیمم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر پتہ ہے کہ یہ ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکے گی ابھی تھوڑی دیر بعد، ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے، تو اب تو تیمم نہیں کرے گا، اب انتظار کرے گا. ایسے موقع پہ تیمم کے لیے یہی ہے کہ نماز کے آخر وقت تک کا انتظار مستحب ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ انتظار کرے. یعنی اس کو پتہ ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد جس اسٹیشن پہ لوکل ٹرین ہے جگہ جگہ رکتی ہے، جی تو اس کو پتہ ہے کہ آگے جا کے رکے گی، وہاں پانی وافر مقدار میں ہوگا اور نماز کا وقت بھی باقی رہے گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے اور تیمم نہ کرے، وہاں جا کر ہی وضو کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت میں، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی چاروں طرف 1-1 میل کے فاصلے تک نہیں ہے اور نماز کا وقت اگرچہ بھی 2 گھنٹے باقی ہیں، تو کوئی اگر ابھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے پانی پہ قدرت نہ ہونے کی صورت میں، تو نماز پڑھنا اس کا جائز ہے، نماز اس کی ہو گئی. پانی پہ قدرت آنے پر اس کو دوبارہ نماز کا اعادہ نہیں کرنا، لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے تیمم
کب کرنا چاہیے اس کی صورتیں بیان فرمائیں کہ پانی نہ ہو یا پھر پانی پر قدرت نہ ہو کسی بھی وجہ سے تیمم. تو پانی پر قدرت بھی ہے، پانی موجود بھی ہے، پانی استعمال بھی کر سکتے ہیں، بیمار ہونے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، لیکن اس پر وضو یا غسل فرض ہے. غسل لے لیجئے کہ اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے. اب یہ پانی استعمال کرنے جاتا ہے، غسل کرنے جاتا ہے، لیکن اس دوران نماز کا وقت چلا جائے گا. یعنی اور کوئی بیماری، کوئی عذر نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک عذر ایسا ہے کہ نماز کا وقت چلا جائے گا. تو اب کیا کرے؟ اب تیمم کرے گا. فجر کی نماز میں ایسا عام طور پہ ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اس ٹائم اٹھا، اس کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ اگر یہ وضو کرے گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا. اور فجر کی نماز کا مسئلہ تمام نمازوں کے مقابلے میں کچھ مخصوص ہے کہ اس کے اندر سلام یہ وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے. یعنی اتنا وقت پہلے نماز شروع کرنی ہے کہ سلام بھی وقت کے اندر ہی ہو. یعنی طلوع آفتاب ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اس کا سلام بھی 2 رکعتوں کے بعد جو سلام پھیرنا ہے رکعت اخیرہ میں، یہ سلام بھی طلوع آفتاب سے پہلے ہو. جیسے 6:55 پہ وقت ختم ہو رہا ہے تو 6:55 سے پہلے پوری نماز کریں. اس کی نماز سلام پھیر لے. بقیہ نمازوں میں ایسا نہیں. بقیہ نمازوں میں اگر یہ اللہ اکبر کہہ کر بھی، یعنی اتنا وقت بھی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کر دے، اس دوران بھی اگر وقت ختم ہو گیا تو نمازیں ہو جائیں گی. لیکن فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے. اگر دوران نماز ہی طلوع آفتاب کا عمل ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، یہ نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. تو اس لیے یہاں پہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی فجر کے وقت میں اگر آنکھ کھلی اور ٹائم اتنا ہے کہ اگر وضو کرے گا تو وضو کر کے نماز پڑھے گا تو نماز طلوع آفتاب سے پہلے مکمل نہیں کر سکتا، یا اس پہ غسل فرض ہے اور غسل کرنے کی صورت میں اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وقت کے اندر اپنی نماز کو ادا کر سکے. تو اب یہاں پہ فقہاء اس رعایت کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ شخص تیمم کر کے نماز ادا کر لے، اس وقت پڑھ لے نماز، اس وقت پڑھ لے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز بعد میں وضو کر کے یا غسل فرض تھا تو غسل کر کے اس کا اعادہ اس کے اوپر لازم ہے. اچھا، ضروری ہے کہ اعادہ لازم ہے. یہ نہیں سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب میں نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو نماز پڑھنی ہوگی. ہاں، یہ رعایت اس کے لیے تاکہ اس کا نماز قضا کرنے کا ذہن نہ بنے. صحیح، کہ اب ہونے دو قضا، ٹائم تو ہے ہی نہیں. تو نماز کو قضا ہونے سے بچانے کا ذہن اس موقع پر دیا جا رہا ہے. نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بندہ وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا رہ گیا تو تیمم کر کے وقت کے اندر 2 فرض فجر کے ادا کر لے. ٹھیک ہے. حضور تیمم کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، اس سے پہلے وضو اور غسل، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جس پانی سے وضو اور غسل کرنا ہے اس میں اگر بے دھلا ہاتھ یا کوئی جسم کا حصہ لگ جائے، ابھی جس کو دھویا نہیں تھا، وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی استعمال شدہ ہو جاتا ہے، اب اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا. اگر مٹی سے جس سے تیمم کرنا ہے، ایک مخصوص جگہ پر بیٹھے اور اس سے اپنے تیمم کرنا ہے، اب اس کو اگر ہم نے ایک دفعہ ہاتھ لگا دیا تو کیا مٹی بھی مستعمل ہو جاتی ہے؟ مٹی کا حکم ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پانی تو مستعمل ہو جائے گا لیکن مٹی مستعمل نہیں ہوتی. جس حصے پہ اگر میں نے تیمم کیا ہے اس حصے پہ آپ بھی تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1000 افراد تیمم کریں تو ان سب کا تیمم ہو جائے گا ایک ہی جگہ پہ سب. جیسے ایک گملے کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، بار بار آتے جائیں کرتے جائیں، یا ایک ہی آدمی ہمیشہ اس میں کرتے تو مسئلہ نہیں. تو پاک مٹی پر، تو گملے میں چونکہ عام طور پہ گوبر وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے، اگر سادی مٹی، اگر صاف ستھری پاکیزہ مٹی ہو یا سنگ مرمر کی کوئی ٹائل لگی ہو، فرش ہو، تو اس پہ ہزاروں افراد ٹھیک ہے اگر کے بعد دیگرے بھی تیمم کریں تو تیمم میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اس لیے کہ مستعمل ہونا یہ پانی کا وصف ہوتا ہے. مٹی یا جن سے زمین سے جو چیزیں ہیں یہ چیزیں مستعمل نہیں ہوتی. یہ گوبر کا فرمایا تو یعنی اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مٹی پاک بھی ہونی چاہیے. مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر مثال کے طور پر اس جگہ پیشاب کیا کسی بچے نے یا ویسے جانور نے کر دیا، مٹی ناپاک ہو گئی تھی، اب سوکھ گئی تو اب تیمم ہو جائے گا. اس صورت میں دیکھیں یہ جو فقہاء کرام یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس زمین پہ بچے نے پیشاب کیا یا ناپاکی تھی، ہوا سے، دھوپ سے اگر وہ زمین خشک ہو گئی، سوکھ گئی، نجاست کے اثرات مٹ گئے، صحیح، تو اس زمین سے یا اس پتھر سے، جس جگہ پر بھی نجاست، جو پتھر الگ سے پڑا ہوا نہ ہو، زمین میں گڑا ہو، تو ایسی صورت میں وہ سوکھ جانے سے اگرچہ وہ پاک ہو جائے گا، پتھر بھی جو زمین میں جڑا ہوا ہو یا زمین بھی پاک ہو جائے گی، لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں ہوگا.
ٹھیک، تیمم نہیں کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے. جگہ پاک ہے لیکن تیمم نہیں ہو سکتا. پاک ہے، ٹھیک ہے، زمین پاک ہے، لیکن تیمم کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پتھر پہ تیمم کرنا ہے یا سنگ مرمر کی کسی ٹائل پہ جو زمین میں جیسے عام طور پہ لگا دیا جاتا ہے اس سے اگر تیمم کرنا ہے تو پہلے اس کو پاک کریں. ٹھیک ہے. تو البتہ نماز اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ جو خشک ہو گئی، نجاست کے ساتھ مٹ گئے، تو نماز اس پہ بلا حائل پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ فرش گیلا ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن تیمم کے لیے ایسی جگہ کافی نہیں ہے. تیمم کے لیے اگر اسی جگہ پہ تیمم کرنا ہو تو پہلے اس کو پاک کریں، پانی سے دھو لیں اچھی طرح، پھر تیمم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا ہے. حضور ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. کئی ناظرین نے آج پہلی مرتبہ لفظ تیمم بھی سنا ہوگا اور اس کے جو مسائل سنے ہوگے کہ اس طریقے سے بھی ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو ادا کر سکتے ہیں. اس کے کچھ اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب سلسلہ ہوگا اس میں بھی ہم شامل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیمم کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل اور دیگر مسائل سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام، یہ کتاب جو ہے ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے کہ نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، اس کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ہم پر لازم ہے. قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں. تو یہ کتاب ہوگی تو الحمدللہ اس کے اندر 12 مختلف موضوعات پر رسائل موجود ہیں. مسافر کی نماز کا بیان، نماز جنازہ کا بیان، فاتحہ کا طریقہ، تو مختلف رسائل اس کتاب کے اندر شامل کیے گئے ہیں. آپ اس کتاب کو ضرور بضرور مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے خرید سکتے ہیں. اگر خریدنا ممکن نہ ہو، ایسی جگہ پر ہیں جہاں مکتبہ نہیں، تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی مدنی قافلوں کے اندر بھی بالخصوص طہارت کے اور نماز کے مسائل الحمدللہ عز و جل سکھائے جاتے ہیں. آپ سے مدنی التجا ہے کہ کم از کم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. ابھی ایک مرتبہ سنا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کل تک آدھے مسائل بھول جائیں اور پرسوں تک مزید مسائل بھول جائیں. ان کو یاد رکھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے، اور یہ بار بار ہم سنتے رہیں، پختہ ہو جائیں، اس کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے بھی ہیں. ہر ماہ مدنی قافلے میں جائیں گے، بار بار یہ مسائل سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل پختہ بھی ہوں گے اور وقت ضرورت ان پر عمل کرنے کا ہمیں طریقہ بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.